نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ باب نمبر 97 ریاض الصالحین، باب الاستخارۃ والمشاورۃ، استخارہ اور مشورہ کا بیان۔ قال اللہ تعالی وشاورہم فی الامر، وقال تعالی وامرہم شورى بینہم ای یتشاورون بینہم فیہ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں، یعنی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاموں کے کرنے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا فرما رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا تعلق کسی فرد سے نہیں بلکہ جماعت سے ہو، گروہ سے ہو، انڈیویجول کی بجائے، اس معاملے میں، ان لوگوں کے تمام معاملات میں کسی ایک شخص کو یہ آزادی نہیں دی گئی اسلام میں کہ وہ سب معاملات صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں لے لے یا اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلانے کی کوشش کرے۔ اس سے عدل و انصاف کے تقاضے بھی پامال ہوتے ہیں اور باہم رنجشیں اور بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا اہل ایمان خواہ گھریلو معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، کسی ادارے کے معاملات ہوں، کسی ملک کے معاملات ہوں، تو ان معاملات کے چلانے میں بہتر صورت جو ہے وہ مشورہ کی ہے۔ یہ اہل ایمان کی صفت بھی بتائی گئی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا علم تمام لوگوں سے بڑھ کر تھا، انہیں بھی یہ تلقین کی گئی کہ وہ صحابہ کرام جو طبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں کم تھے، علم میں بھی کم تھے، آپ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان سے مشورہ کرنے کو کہا گیا، کیونکہ مشورہ کرنے سے دوسروں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، دوسرے اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں، جس سے کام چلانے آسان ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشورے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرے، اس مشورے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ حدیث ہے، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كالسورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته رواه البخاري۔ صحیح بخاری کی اس روایت کا معنی یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا قصد کر لے یعنی ارادہ کر لے تو 2 رکعتیں غیر فرضی یعنی نفلی ادا کرے اور پھر یہ دعا مانگے جس کا معنی ہے اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تجھ میں قدرت ہے اور میرے پاس قدرت نہیں ہے، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ
اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لیے بہتر ہے میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کے لحاظ سے، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کے اعتبار سے، یا یہ الفاظ فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے، تو اس کو مجھ سے دور فرما اور مجھے اس سے دور کر دے، اور بھلائی جہاں بھی ہو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ فرمایا اور اپنی حاجت کا ذکر کرے کہ کون سی بات میں وہ مشورہ طلب کر رہا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ استخارہ کے جو الفاظ ہیں اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جاتی ہے، خیر طلب کی جاتی ہے، خیر کی درخواست کی جاتی ہے، خیر حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی غیب کا علم معلوم کیا جاتا ہے۔ آپ اس دعا پر اگر غور کریں، دوبارہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھنے کی تعلیم ہے، اور نفل پڑھ کر جب انسان سلام پھیر لے، یعنی نماز کے اندر نہیں یہ دعا پڑھنی، سلام پھیر لے تو اس کے بعد حسب معمول اپنی تسبیح کرے، درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھ لے۔ اس کے بعد یہاں یہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ سو جائے، یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کو خواب آئے گا، یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ خواب میں یہ رنگ نظر آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا اور وہ رنگ نظر آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ صرف 2 نفل پڑھنے کے بعد اس میں جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھے، اس دعا کے ذریعے خیر طلب کرے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ دعا پڑھ لی گئی تو اس کے بعد انسان نے دراصل اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا، اب تو میرے لیے بہتری کر دے۔ اور اس کے بعد کیا دیکھے کہ انسان دل کا جھکاؤ دیکھے کہ اس کا دل اب کس چیز کی طرف مائل ہے، اور پھر جس چیز میں بظاہر بہتری نظر آئے، بظاہر بہتری، کیونکہ غیب کا علم انسان کے پاس نہیں، بظاہر بہتری جس چیز میں نظر آئے اس کام کو اختیار کر لے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ پھر خیر ہی کی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے استخارہ بڑا کیا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں کلیئر کٹ کوئی خواب میں بول کے بتا دے فلانا کام کر لو تو وہ زیادہ اچھا، حالانکہ اس اسباب کی دنیا میں ایسے معجزے ہونا بہت مشکل بات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ دعا مانگنے کے بعد پھر انسان اپنی سمجھ بوجھ کو دیکھے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور جو چیز زیادہ مناسب معلوم ہو اپنے دین کے فائدے کے اعتبار سے، دنیا کے فائدے کے اعتبار سے، آخرت کے فائدے کے اعتبار سے، جس چیز کا وزن زیادہ ہو وہ کام کر لے۔ کیونکہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ دعا مانگ لی اور اس کے بعد آپ لے کے مثلا عموماً جو استخارہ کیا جاتا ہے شادی بیاہ کے معاملات میں کیا جاتا ہے، تو استخارے کی نیت یوں ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اور یہ کروں یا نہ کروں۔ تو اس میں یہ نہیں کہ اگر 2 رشتے سامنے موجود ہیں تو پھر انسان یہ کہے کہ یہ کروں یا وہ کروں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک کو سامنے رکھ کے، اور ایک کو سامنے آپ کیسے رکھیں گے کہ ان دونوں کے دیکھ لیں گے کہ دین کے اعتبار سے کون بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے کون۔ دین کا لفظ میں پہلے اس لیے استعمال کری، بھول کے نہیں کری، جان بوجھ کے کری، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کرائیٹیریا ہمیں دیا وہ دین ہی دیا ہے۔ باقی باتیں بھی ہیں اپنی جگہ اور نعمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھے کہ دین کے اعتبار سے دیکھنے کے بعد دنیا کے اعتبار سے دیکھے، اور پھر آخرت کے اعتبار سے بھی دیکھے کہ مجھے ان سارے کاموں کے بعد میرا انجام کیا ہوگا۔ اب ان میں سے جو چیز نسبتاً بہتر نظر آ رہی ہے اور جس کی طرف دل کا جھکاؤ جا رہا ہے اس کے بارے میں پھر استخارہ کر لے، اور پھر استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی واضح ایسی علامت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے تو اس کام کو پھر تسلی سے کر لینا چاہیے، اور اگر یقین پختہ ہونے کی بجائے ایک بے چینی کسی کیفیت ہے اور اطمینان نہیں ہو رہا تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو استخارہ کی دعا کے الفاظ ہیں یہ ہر انسان دراصل اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ بنیادی طور پر استخارہ صاحب امر کو کرنا چاہیے، نہیں جس کا معاملہ ہو اسے خود کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو یا
انسان ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ خود کر سکے تو دوسرا شخص بھی اس کے لیے کر سکتا ہے، لیکن پھر آپ کو یہ ساری ضمیر بدلنی پڑے گی، اور جس میں الفاظ یہ ہوگا کہ یا اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور پھر یہ کہ اگر یہ بات میرے لیے نہیں کہیں گے اب آپ، یعنی عربی الفاظ میں یہ نہیں کہ یا اللہ یہ بات اگر میرے لیے اچھی ہے تو یہ کر دے، نہیں، جس کی نیت سے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کی طرف آپ دھیان کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ بات اگر اس شخص کے لیے بہتر ہے تو اسے اس کے مقدر کر دے، اور اگر اس کے لیے اچھی نہیں تو اسے اس کو پھیر دے اور اس چیز کو اس سے پھیر دے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو بیچ میں الفاظ کا پھر تھوڑا فرق رکھنا پڑے گا، اور اس جگہ پہ آپ مارک کر سکتے ہیں، لیکن افضل صورت یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنے لیے کرے۔ اب میں الفاظ جو ہیں دعا کے ان پر پھر غور کراتی ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ اس کا معنی دراصل کیا بن رہا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، یعنی جو چیز تیرے علم میں بھلی ہے، جسے تو بھلا کہتا ہے، یا اللہ میں بھی اپنے لیے وہی بھلائی طلب کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی اس کو مقدر کر دے، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تجھ میں قدرت ہے، یعنی تو فضل کو عام کر سکتا ہے، مجھ میں قدرت نہیں، طاقت نہیں، کیونکہ انسان تو اتنی کمزور چیز ہے کہ نہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی نفع کو لانے کا روادار ہے یا اس میں اتنی قدرت ہے، اور نہ ہی کسی نقصان کو اپنے سے ہٹانے کا، سب کچھ دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یوں کہے کیونکہ تجھ میں قدرت ہے اور میرے پاس قدرت نہیں، تو جانتا اور میں نہیں جانتا، کیونکہ انسان جب کسی معاملے میں استخارہ کرنے لگتا ہے تو صرف ظاہری چیزیں ہی تو دیکھتا ہے، مثلا ظاہراً کسی کی نیکی اور دینداری اور شرافت دیکھ لی، ظاہراً کسی کا مال و دولت یا کوئی اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ ذہن میں ہے، نہیں، بات یہ ہے کہ انسان کا علم سطحی اور وقتی ہے، ظاہری ہے، حقیقت رس نہیں۔ انسان بعض اوقات ایک چیز کے ایک بھلائی کے پہلو کی طرف جاتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ ڈھکنا اٹھائے تو اندر کتنی خرابی ہو، اس لیے انسان کو اس اہم فیصلے کے موقع پر یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے کہ اللہ میں تیرے علم میں جو بھلائی ہے اس کو طلب کر رہا ہوں، اور پھر تو غیب کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ دین آ رہا ہے، دین میں میری معیشت کہتے ہیں دنیاوی حالت یعنی مالی حالت، اور میرے انجام یعنی آخرت کے اعتبار سے، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ عاجل اور آجل کے، تو عاجل کہتے ہیں دنیا کو، عاجلہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ القیامہ میں کلا بل تحبون العاجلہ، تو عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، تو یہاں پر فرمایا کہ میری دنیا کے اعتبار سے یا میری آخرت کے اعتبار سے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اب آپ دیکھیں استخارے میں آپ کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ چیز بہتر ہے تو اس کو میرے لیے حاصل کرنا آسان کر دے، اور میرے لیے میری تقدیر میں اس کو کر دے اگر نہیں ہے، یا مقدر فرما دے کا جو لفظ آ رہے ہیں یہ بھی قابل غور ہے، اس لیے کہ اس بات کو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر صرف دعا سے بدلی جا سکتی، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ہاں دعا بدل سکتی، تو اس لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور دعاؤں کی کثرت سے شر بھی خیر میں بدل سکتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہاں پر بھی انسان استخارے میں دراصل اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، یہ ایک طرح سے دعائے حاجت بھی ہو جاتی ہے کسی اہم کام کی آسانی کے لیے کہ اللہ تو اسے میرے مقدر کر دے، یعنی اگر نہیں ہے میری قسمت میں اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہے تو واقعی تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما، یعنی آسانی پیدا کرنے کے بعد آئندہ بھی اس چیز میں میرے لیے بھلائی اور خوشی کی چیز باقی رکھنا، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کے اعتبار سے، یا یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، یعنی میری یہ نظریں دیکھ رہی ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن تو جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک چیز کے پیچھے ہم مرے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو بس ہر صورت ہمیں مل ہی جانی چاہیے، لیکن جب وہ مل جاتی ہے تو اس سے بڑی آفت سامنے کھڑی ہوتی، تو اصل بات اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے، نہ کہ کوئی ایک خاص پرٹیکولر چیز۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہو تو پھر بنجر زمین بھی انسان کے لیے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا کہ اگر یہ میرے حق میں بری ہے اور میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے بھی اچھی نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی میں اسے بھلا دوں وہ مجھے بھلا دے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بظاہر کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو، انسان کا دل اس میں اٹکا ہوا ہو، تو پھر انسان اسے بھلا نہیں سکتا. اس کے لیے اس چیز کی جو یاد ہے یا اس چیز کے اندر جو خواہش انسان کی انوالو ہو جاتی ہے، اس خواہش کو پھر کنڈیم کرنا اور اس خواہش کو دل سے نکالنا انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ بھی ساتھ ہی سکھا دیا گیا کہ اگر انسان کسی چیز پر مائل ہے اور وہ چیز واقعی انسان کے لیے بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے پھر کیا مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ پھر اس کو بلانا بھی آسان کر دے. اور ساتھ پھر آخر میں کیا مانگا گیا؟ اور بھلائی جہاں بھی ہو، یعنی مجھے نہیں پتا کہاں ہے میرے لیے، بھلائی جہاں بھی ہو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اسے میرے پاس لے آ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. کیونکہ بعض اوقات ایک چیز جو انسان کے لیے فائدے کی ہوتی ہے لیکن انسان فوری طور پر اس سے مانوس نہیں ہوتا. مثلا آپ دیکھیں کہ کسی عورت نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے استخارہ کیا اور دلہن گھر میں بھی آ گئی، لیکن اب وہ نظروں کو بہت اچھی نہیں لگ رہی، دل کو بہت اچھی طرح جچ نہیں رہی، لیکن انسان کہتا نہیں وہ استخارہ ٹھیک تھا بس میں نے کر لی. تو پھر یہ بھی ساتھ یہ کہ اللہ جو تو نے میرے لیے مقدر کر دیا مجھے میرا دل بھی اس پہ جما دے. کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے حق میں خیر و برکت بن کے نازل ہوتی ہے وہ اس کو بھی اس نعمت سے دور کر دینا چاہتا ہے. لہذا وہ اطمینان بھی انسان اللہ تعالیٰ سے استخارے میں مانگتا ہے. اور فرمایا پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے، یعنی وہاں پر پھر نام لے کے کون سی چیز، یعنی اگر کسی شخص کے لیے استخارہ کیا جا رہا تو اس کا نام لیا جائے، یا کسی سفر کے لیے مثلا استخارہ کیا جا رہا، اور یہ نام آپ بیچ میں اردو میں بھی لے سکتے ہیں، اپنی زبان میں، انگریزی میں، کسی چیز میں بھی لے سکتے ہیں اس کے کرنے، کیونکہ یہ نماز کے اندر تو نہیں دعا مانگی جا رہی ہے، تو نماز کے بعد ہے. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اردو میں مزید آپ یا اپنی پنجابی یا پشتو جو بھی آپ ہو اس میں مزید کھل کے آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتے ہیں اور مزید مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو بھلائی ہی میرے مقدر میں کر. اتنی مانگے کہ جب آپ کی تسلی ہو جائے کہ واقعی آپ نے مانگنے کا حق ادا کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کریں، سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور جس کے بارے میں بار بار میں آتا ہے کہ وہ علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ توکل کرنے والوں کو پھر اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیونکہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ حقیقت میں سب ناپائیدار ہے، بہت کمزور ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور وہی اصل خیر اور بھلائی ہے. لہذا اگر انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو پھر کبھی بھی محرومی پاس آ نہیں سکتی. اگلا باب ہے باب نمبر 98، باب استحباب الذهاب الى العید وعیادۃ المریض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طریق والرجوع من طریق آخر لتکثیر مواضع العبادت. عید، مریض کی تیمارداری، حج، جہاد اور جنازہ وغیرہ کے لیے ایک راستے سے جانے اور دوسرے راستے سے لوٹنے کے مستحب ہونے کا بیان تاکہ عبادات کے مقامات میں اضافہ ہو. یعنی کس کس چیز کے لیے جانے کا رستہ اور واپسی کا رستہ اور ہونا چاہیے. عید، مریض کی تیمارداری، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لیکن ایسی بھی تیمارداری نہ کریں کہ وہ ایکسپلینیشن دیتے دیتے مزید بیمار پڑ جائے. تیمارداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھے، حاضر ہو، اور پھر دیکھے کہ ضرورت کیا ہے مریض کو. اگر سمجھے کہ اس کے پاس بیٹھنا مفید ہے یا اسے کمپنی چاہیے آپ کی تو آپ بیٹھ جائیں، آپ اس کی مدد کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کمپنی اس کے لیے باعث تکلیف ہے اور آپ کا اس سے پوچھنا یا اس کے پاس بیٹھنا اسے ناپسندیدہ ہے تو پھر انسان اس کے پاس سے ہٹ جائے. ہمارے ہاں عموماً کسی کی تعزیت اور کسی کی تیمارداری ٹپیکل انداز میں ہوتی ہے اور وہ صرف اس سے حال پوچھ کر اس کو نڈھال کر دیا جاتا ہے. اب کو خدا نخواستہ ڈیتھ ہوگی کسی کی، ہر شخص آتا ہے اور وہ فرض سمجھتا ہے کہ اپنے لیے اس قصے کو دوبارہ اس سے سارا کہلوائے. وہ پوچھتا ہے، ایک ایک تفصیل پوچھتا ہے، کھوج کرید کر کے پوچھتا ہے، اور پھر پوری کہانی پھر دہرائی جاتی اور پھر دہرائی جاتی اور دہرا کر پاگل ہو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ کسی کے گھر تعزیت کے لیے جائیں یا آپ تیمارداری کے لیے جائیں تو اس سے کہانی ہی ضرور ساری سنیں. آپ خاموشی سے بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہی، کوئی مشکل تو نہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے میلے پڑے ہوں تو وہ آپ اٹھا کے دھو ڈالیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کمرے میں جھاڑو نہیں لگا ہوا تو وہ لگا دیں. اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، کچھ گر رہا ہے، کچھ پڑ رہا ہے، کوئی اس کے پاس دوائی نہیں ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے تو وہ لا کے کھلا دیں. یہ بہت سے کام تیمارداری کے ہو سکتے ہیں. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے اتنا بلوائیں کہ اسے تھکا ڈالیں. پھر اس کے بعد حج کا رستہ، یعنی جانے کا اور آنے کا اور. ہمارے ہاں تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے، لیکن مثلا اگر مینا عرفات جا رہے ہیں یا اور اس میں جیسے حج کے کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے اور نمازوں کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک رستے سے جائیں اور دوسرے سے آئیں، تاکہ زیادہ جگہ جو ہیں وہ گواہی دیں کہ انسان فلاں نیک کام کو جانے کے لیے اس رستے سے گزرا تھا. کیونکہ جب انسان کسی نیک کام کے لیے جاتا ہے کہیں تو وہ ساری زمین، وہ سارا ارد گرد اس شخص کے حق میں گواہی دیتا ہے. پھر اسی طرح جہاد کے لیے، جنازے کے لیے جانے کا آپ کو معلوم ہے کہ بہت ثواب ہے. عورتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مرد جو ہیں ان کو خاص طور پر جنازے کی شرکت کے لیے ابھارا گیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو مسلمان کے، اس کو ایک قرات ثواب ملے گا. اور اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ دفن کے کام میں بھی شریک ہو، یعنی میت کو اٹھا کے قبر کے اندر ڈالنے میں بھی مدد کرے یا جنازے میں کندھا دے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ 2 قرات. کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قرات کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1 قرات 1 پہاڑ کے برابر ہے. یعنی ایک جنازے میں شرکت انسان کی نیکیوں میں اتنا اضافہ کرتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے برابر اس نے کوئی نیک کام کیا. اور ظاہر عام حالات میں اتنا ممکن نہیں ہوتا. اور یہ ثواب اسی لیے بتایا گیا کیونکہ اس بات کی بڑی فضیلت ہے کہ جس شخص کے جنازے میں لوگ زیادہ ہوں گے اس کی بخشش پھر یقینی ہے. اور ویسے بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. اور اگر اس کام میں ثواب نہ بتایا جاتا تو شاید لوگ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہ کرتے اور انسانی حرمت پامال ہوتی اور لوگ اس یعنی نہلانے دہلانے اور کفن اور جنازے. اب بھی ہمارے ہاں تو یعنی ارد گرد بہت اس چیز کا رواج کھٹ گیا ہے اور اس چیز کی طرف توجہ مسلمانوں کی کم ہو گئی ہے. اور عموماً آپ دیکھیں اسلام آباد میں اگر آپ جنازوں کی صورتحال دیکھیں تو بعض اوقات بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ عموماً مسجد میں لے جائے جاتے ہیں جنازے اور نماز کے وقت میں، اور اس میں مسجدوں میں پہلے ہی حاضری کوئی نہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً وہ 40 بندے بھی نہیں بنتے جس کے بارے میں کہا کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 لوگ ہیں تو اس کے لیے اس کا حساب کتاب جو ہے آسان ہو جائے گا. تو یہ جنازے پہ جانا اور جنازے پہ جانا ایک عبادت قرار دیا گیا، اور پھر جانے کا رستہ اور آنے کا اور ایک اور نیکی کا رستہ بتایا گیا. اس سے ان باتوں کے سننے اور پڑھنے سے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اور سارے لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک پڑھا لکھا شخص دین کی ان باتوں سے واقفیت رکھنے والا شخص کرتا یہی کچھ ہے لیکن بہتر طور پہ کرتا ہے. سب کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کام کو اس خاص طریقے پہ کرنے سے دگنا اجر ہو جائے گا یا اجر میں اضافہ ہو جائے گا. مثلا جنازے پہ گیا، اسے پتا ہے ایک طرف سے جانے اور دوسری طرف سے آنے میں ثواب زیادہ ہے. اور جنہیں علم نہیں، جہالت کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی جائیں گے لیکن وہ اسی رستے سے جا کے وہیں سے واپس آ جائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں کہ اس میں زیادہ نفع کس طرح کمایا جا سکتا ہے آخرت کے لیے. تو اسی لیے علم کی فضیلت بہت بیان کی گئی کہ 70 عبادت کرنے والے اگر بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں نا تو جتنے ان نفلوں کا ثواب ہوگا اتنا اس ایک شخص کو علم کے حاصل کرنے کا، سیکھنے سکھانے کا ثواب ہوگا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو شہید کے خون سے زیادہ طالب علم کے قلم کی سیاہی پسندیدہ ہے کیونکہ علم عمل کے رستے کھولتا ہے. جس کی نیت ہو نا عمل کرنے کی، اس کو بہت سے اس میں ورائٹی بتاتا ہے کہ یہ کر سکتے، یہ کر سکتے ہو، اور یہ کرنا تو سب سے زیادہ ثواب کی بات ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے بزنس وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. جیسے باپ نے کیا، باپ کے بعد بیٹا بیٹھ گیا اسی کرسی پہ، بیٹے کے بعد پوتا بیٹھ گیا. اور وہ بھی کرتے ہیں کہ جو بزنس اسٹڈیز میں ہائر ایجوکیشن لیتے ہیں اور پھر زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اپنے تجارت کو چلا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ بالکل وہاں فرق کس چیز کا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں عموماً جاہل طبقہ جس قسم کے بازاروں اور دکانوں میں بیٹھے ہو تو وہ 100 سال پرانی دکانیں اسی طرح میلی کچیلی گندی، یعنی بازاروں کے بازار بھرے پڑے کیونکہ نہ خود پڑھا نہ باپ دادا نے پڑھا. وہ ایک ہی لگی بندی روٹین کے تحت جو زندگی کی صبح شام ہوتی ہے وہی کر دیتے. لیکن جن کے بچے پڑھ جاتے ہیں وہ پھر انہی جگہوں پہ نہیں بلکہ اس سے بہتر صورتیں نکالتے ہیں. اسی طرح دین ایک تو ہمیں ہمارے والدین سے ملتا ہے،
یا تو ماں اتنی پڑھی لکھی ہو کہ بچوں کو کتابوں کے بغیر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چلتے پھرتے میں بتا دیں، اٹھتے بیٹھتے میں بتا دیں کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرنے کا زیادہ بڑا ثواب ہے. تو وہ بچے خوش قسمت ہیں کہ جن کو یہ تعلیم بغیر بہت بڑی مشقت کے مل جائے. لیکن اگر وہ نہ مل سکے تو پڑھنے اور نہ پڑھنے میں فرق یہی ہے کہ انسان رہتا اسی دنیا میں ہے، لیکن ایک عمل کی نیت رکھنے والا انسان جب پڑھ لیتا ہے تو انہی کاموں سے دگنا ثواب کما جاتا ہے. تو یہاں پر ہم اب دیکھتے ہیں کہ احادیث کیا ہیں. ان جابر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب عید کا دن ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رستوں سے آتے اور جاتے. یہ بخاری کی روایت ہے. خالف الطریق کا مطلب ہے ایک راستے سے آنا اور دوسرے سے جانا، یعنی خلاف کرنا راستے میں، یعنی جس سے آنا اس سے جانا نہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج من طریق الشجرة ويدخل من طریق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم الشجرہ یعنی درخت کے راستے سے باہر تشریف لے جاتے اور معرس کے راستے سے واپس تشریف لاتے، اور جب مکہ میں داخل ہوتے تو اوپر والی گھاٹی سے داخل ہوتے اور مکہ سے باہر نیچے والی گھاٹی کے راستے سے نکلتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی مکہ میں ظاہر ہے کہ عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے یا پھر حج کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ ان کے دونوں راستے جو تھے وہ مختلف تھے. تو یہاں تو دو احادیث جنہوں نے بیان کی، ایک عید اور ایک حج کی، لیکن اس سے انہوں نے پھر استنباط کیا کہ دیگر نیکی کے کاموں میں بھی یہ طریقہ اختیار کر لینا اس نیت سے کہ زیادہ سے زیادہ زمین پر قدم لگے اور وہ ساری زمین گواہ ہو، تو یہ مستحب کاموں میں سے ہے.